فرحان دل ہمارے اپنے شہر کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ باتوں میں تیری ذکر مدینہ نہیں آتا، باتوں میں تیری ذکر مدینہ نہیں آتا۔ ڈاکٹر جالی چشتی صاحب، باتوں میں تیری ذکر مدینہ نہیں آتا، تو زندہ ہے لیکن تجھے جینا نہیں آتا۔ باتوں میں تیری ذکر مدینہ نہیں آتا، تو زندہ ہے لیکن تجھے جینا نہیں آتا۔ جس شخص کے ہونٹوں پہ درود آتا ہے غم میں، اس شخص کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا۔ جس شخص کے ہونٹوں پہ درود آتا ہے غم میں، اس شخص کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، یاران سخن کا ایک اور نام جنہیں ہمارا M.N. اشرفی المعروف نوید اشرف کے نام سے جانتے ہیں، مائک پر تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مطلب شعر ہے، سرو خم اہل فصاحت ہے دوام ان کے حضور، سرو خم اہل فصاحت ہے دوام ان کے حضور، جس میں ہمت ہے جو کر پائے کلام ان کے حضور۔ سرو خم اہل فصاحت ہے دوام ان کے حضور، جس میں ہمت ہے جو کر پائے کلام ان کے حضور، اور پیروی ان کی اماموں کے لیے باعث فخر، پیروی ان کی اماموں کے لیے باعث فخر، دست بستہ ہے غلاموں کے غلام ان کے حضور، دست بستہ ہے غلاموں کے غلام ان کے حضور۔ ایک مکمل کلام ہے کہ رب عظیم جب میرا وقت ممات ہو، رب عظیم جب میرا وقت ممات ہو، لب پر میرے رسول مکرم کی نعت ہو، اور جس رات میرے خواب میں آئے حضور آپ، جس رات میرے خواب میں آئے حضور آپ، وہ رات میری عید سے پہلے کی رات ہو، وہ رات میری عید سے پہلے کی رات ہو، اور بعد از خدا بزرگ ہیں جب شاہ انبیاء، بعد از خدا بزرگ ہیں جب شاہ انبیاء، ہم سے بیان کیسے پھر ان کی صفات ہو، ہم سے بیان کیسے پھر ان کی صفات ہو۔ اور ایک شعر ہے کہ جیسے کرم نوازیاں رکتی نہیں کبھی، جیسے کرم نوازیاں رکتی نہیں کبھی، یوں حل میری کٹھن سے کٹھن مشکلات ہو، یوں حل میری کٹھن سے کٹھن مشکلات ہو، اور ماں نے رکھا ہے نام میرا اس میں شاہ پر، ماں نے رکھا ہے نام میرا اس میں شاہ پر، اس ایک نام پاک سے میری نجات ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر اب چھڑ گیا ہے صبح درخشاں کا تذکرہ، اب چھڑ گیا ہے صبح درخشاں کا تذکرہ، اب مصطفیٰ کے چہرے انور کی بات ہو، اور مکہ ہے تشریف لائے آقا جو لہدے نوید میں، تشریف لائے آقا جو لہدے نوید میں، لب پر میرے درود ہو آقا کی نعت ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے نوید اشرف صاحب، بڑی محبتوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ بڑی مبارکباد انہیں پیش کروں، جب تقریباً 2-2.5 مہینے قبل یہ تاریخ طے کی گئی نعتیہ مشاعرے کی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ابھی تک اور جب تک یہ پروگرام ہے انشاءاللہ آگے بھی خدمات یاران سخن کے اراکین کی رہے گی۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر واضح طور پر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے بہت 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 محنت کرنے والے بس چنندہ نام ہیں، ایک طویل فہرست ہے ناموں کی، لیکن اس فہرست میں بس چنندہ نام ہیں جن لوگوں نے بہت بڑی کوششیں اس پروگرام کے لیے، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے کی ہیں۔ جنید رضا سلطانی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی والدہ محترمہ کا جب چہرہ میرے تصور میں آتا ہے تو یقیناً میری بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ماں کی محبت ہی وہ محبت ہے، اور دنیا میں میں تو کہتا ہوں کہ بے غرض اگر کسی کی محبت ہے تو ماں کی، ورنہ کسی کی بھی محبتیں دیکھیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مفاد آپ کو نظر آئے گا۔
ان کی والدہ محترمہ کچھ مہینوں قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ ان کی قبر منور فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. بڑا قرب کا وہ دور مرحلہ گزرتا ہے جب ماں باپ یا کوئی بہت قریب یا جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں وہ ہم سے جدا ہوتے ہیں. مولانا ابرار اشرفی نظامی یہاں پر تشریف فرما ہے. نوری اکیڈمی کے وہ رواں عطاء الرحمان نوری صاحب وہ بھی یہاں پر تشریف لائے. ان کا بھی استقبال مالیگاؤں شہر سنی تعزیہ کمیٹی کے اراکین کی یہاں پر آمد ہوئی. ان کا بھی میں دلی خیر مقدم کو استقبال کر رہا ہوں. جو صاحبان باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہال میں تشریف لائیں. ابھی بھی کافی کرسیاں آپ کی آمد کی منتظر ہے. لیکن ایسے دور میں کرسیاں خالی مل جانا یہ مقدر اور تقدیر کی بات ہے, ورنہ سارا جھگڑا اسی کا ہے. تو کرسیاں خالی ہیں, آپ تشریف رکھیں. بھائی ہمارے اپنے درمیان سنی تعزیہ کمیٹی مالیگاؤں کے صدر بہار حاجی محمد ریاض سیٹھ صاحب عید والا یہاں پر تشریف لائے. ہم ان کا دلی خیر مقدم و استقبال کر رہے ہیں. اپنے بزرگوں سے بڑی محبتیں ان کی رہتی ہے.